السلام علیکم دوستو، ایک سیارے سے آیا غیر معمولی سگنل جو خلائی مخلوق کی موجودگی کا پتہ دے سکتا ہے۔ گو پراکسیما سینٹوری نظام شمسی میں موجود سیاروں میں سے نہیں ہے، لیکن گزشتہ برس یہاں سے زمین تک پہنچنے والی لہروں کے ایک عجیب و غریب اخراج نے سائنسدانوں کو ان کی خلائی مخلوق کی نشاندہی کے ثبوت کے طور پر جانچ پڑتال کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس حوالے سے شواہد ملے ہیں کہ یہ لہریں سیارہ پراکسیما سینٹوری بی سے آئی ہیں، جسے سپر ارتھ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سیارے کی سطح پتریلی ہے اور یہ خیال بھی ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ یہاں پانی کی مائع کی شکل میں موجود ہونے کے امکانات ہیں، اور یہ زمین سے تقریباً 4.2 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ کچھ شواہد کے مطابق تو یہاں پر فضا کی موجودگی کے امکانات بھی ہیں۔ یہ الفا سینٹوری نامی سیاروں کے نظام کا حصہ ہے اور یہ نظام سورج کے قریب ترین ہے۔ ان لہروں کے بارے میں سائنسدانوں کو اس وقت معلوم ہوا جب سن 2019 میں آسٹریلیا میں واقع ایک بڑے ریڈیو دوربین نے ان غیر معمولی لہروں کی نشاندہی کی تھی، جس کے بعد سے مختلف ٹیمیں ان کی جانچ پڑتال میں مصروف تھیں، اور اس حوالے سے جن مفروضوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان لہروں کا اخراج دراصل غیر عارضی زندگی کا پتہ دیتا ہے۔ BBC منڈو سے بات کرتے ہوئے میڈرڈ کومپیو ٹینیس یونیورسٹی سے فزیکل سائنسز میں PhD کرنے والے مارک گومیز کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا سگنل تھا جو ایک ہی مرتبہ منظر عام پر آیا اور اس نے بار بار خود کو دہرایا نہیں، لیکن اس کی فریکوینسی خلا میں موجود سیٹلائٹس یا خلا گاڑیوں سے یکسر مختلف تھی۔ ماہرین کے مطابق اس حوالے سے شواہد ملے ہیں کہ یہ لہریں سیارہ پراکسیما سینٹوری بی سے ہی آئی ہیں، جسے سپر ارتھ بھی کہا جاتا ہے۔ سگنل کی نشاندہی کیسے ہوئی؟ پارکس آبزرویٹری نیو ساؤتھ ویلز آسٹریلیا میں واقع ہے۔ تقریباً 50 برسوں سے یہاں نصف ایک ریڈیو دوربین کے نام پر اسے دا پلیٹ بھی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ دوربین ہے جس نے عجیب و غریب سگنل کی نشاندہی کی۔ اس دوربین کا استعمال کئی خلائی مشینوں میں بھی کیا جاتا رہا ہے، اور یہ ناسا سمیت مختلف خلائی اداروں کے ساتھ معلومات شیئر بھی کرتا ہے۔ گومیز بتاتے ہیں کہ ہم ایک انتہائی اہم دوربین کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس کا استعمال اپولو 12 مشن کی چاند پر لینڈنگ کی تصاویر بھی وصول کرنے کے لیے بھی کیا گیا تھا۔ محقق کا کہنا ہے کہ مزید یہ رصدگاہ کے ذریعے غیر عارضی مخلوق کے حوالے سے تحقیق میں حصہ لیتی ہے، جس میں سینٹی نامی پروجیکٹس بھی شامل ہیں۔ تاہم لہروں کے اس عجیب اخراج کے بعد سائنسدانوں کی توجہ اس جانب مبذول ہو گئی ہے۔ گومیز مزید بتاتے ہیں کہ چونکہ خلا میں صوتی لہریں یعنی ساؤنڈ ویو سفر نہیں کر سکتی، اس لیے یوں کہہ لیں کہ ہمارے لیے خلا میں بات چیت کرنے کا واحد راستہ ہے ریڈیو ویوز ہیں۔ ہم انہیں بیرون خلا میں خارج کر سکتے ہیں، اور شاید کسی دوسرے سیارے ستارے کے نظام سے زندگی کی ایک قسم ایسی ہے جو بات چیت کرنے کے لیے کوشش کرتی رہی ہے۔ بریک تھرو لیسن پروجیکٹ، جو کائنات میں غیر عارضی زندگی کی نشاندہی کی تلاش میں مشاہدے اور تجزیے کے لیے وقف کیا گیا ہے، کو اس بارے میں آگاہ کیا جا چکا ہے۔ سن 2015 میں شروع ہونے والے اس منصوبے کو آغاز میں $10 کروڑ کی امداد دی گئی تھی، جو اس کی حمایت معروف سائنسدان سٹیفن ہاکنگ نے بھی کی تھی۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کو حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق بریک تھرو لیسن پروجیکٹ آئندہ مہینوں میں اس سگنل سے متعلق تحقیق ایک رپورٹ کی شکل میں شائع کر دے گا۔ گومیز کے مطابق اس وقت سائنسی برادری میں پراکسیما سینٹوری ہی سے آنے والی لہروں کے حوالے سے معلومات کو مخفی رکھا جا رہا ہے۔ ناسا نے پراکسیما سینٹوری ہی کو زمین سے 1.27 گنا بڑا ایکزیو پلینٹ کا درجہ دے رکھا ہے، اور اسے سال 2016 میں دریافت کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں ایک دلچسپ اور عجیب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں